السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول ڈینجرس کے ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہائی ہیلز کی آواز اور اسے روکتی پی اے کی پکار پر وہ مڑا تھا۔ جب میٹنگ ہال کے دروازے پر کھڑی جولیا کو دیکھتا وہ حیران ہوا تھا۔ ریڈ کلر کی لیڈی باس میں ملبوس وہ ریڈ ہائی ہیلز پہنے ہوئے، ہونٹوں پر گہرا سرخ رنگ سجائے، وہ ڈیول کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ یک تک اسے دیکھتا ڈیول مبہوت رہ گیا تھا۔ بلا شبہ یہ ساری تیاری مقابل کو پاگل کرنے کے لیے ہی کی گئی تھی۔ جب سب کی موجودگی میں ہنستی مسکراتی ہوئی وہ خود پر نگاہیں جمائے ڈیول کی حالت سے ہنس اٹھاتی، شانے بے نیازی سے چلتی اس کی سمت بڑھی تھی۔ کیا بات ہے، کھو گئے ہو؟ ڈیول کے سرخ نشیلی آنکھوں میں دیکھتی وہ آئیبرو اچکاتی مسکرائی تھی۔ مغرور اداؤں سے مسکراتی ہوئی وہ ہال میں رکھی سینٹر ٹیبل پر آ کر بیٹھتی، رومیو کی چیئر پر اس کی ٹانگوں کے بیچ میں پاؤں رکھتی ہوئی اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ آج جولیا کے لہجے میں ایک الگ ہی چمک تھی جسے محسوس کرتا رومیو دیوانہ وار اس کے چہرے کے ہر نقوش چھونے کے لیے ہاتھ بڑھا گیا تھا۔ اتنی بھی کیا چلتی ہے رومیو، انہیں تو چلتا کرو۔ رومیو کا ہاتھ پکڑتی وہ آنکھ ونک کرتی مسکرائی تھی۔ جولیا کی مسکراہٹ میں کھوتا وہ میٹنگ ہال میں موجود نفوس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر انہیں جانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ ہائے، مجھے لگا تھا میں تمہیں بھول ہی جاؤں گا، تم بدل جاؤ گی۔ ہال سے نکلتے لوگوں کو دیکھتی وہ سیدھی ہوئی تھی۔ جب اسے خود سے دور ہوتے دیکھ کر رومیو نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی لیپ پر بٹھایا تھا۔ رومیو کی سرخ آنکھوں میں چھائی خماری دیکھتی وہ کھلکھلائی تھی۔ اسے بے بس کر کے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ تم بہت بھولے ہو ڈیول، رومیو کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی وہ شوخی سے مسکرائی تھی، اور تم بہت چالاک ہو، جانتی ہو مجھے کیسے ہاتھ کرنا ہے۔ جولیا کے ہنسنے پر وہ اس کی گردن پر لب رکھتا مسکرایا تھا۔ ابھی تم سے کام کی بات کرنی ہے۔ رومیو کے لمس پر وہ سٹپٹائی تھی، تبھی اسے خود سے دور کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کام کی باتیں بھی ہوتی رہیں گی، پہلے ہماری بات تو ہو جائے۔ جولیا کو خود سے دور ہوتے دیکھ کر وہ لب دباتا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ یہ واحد وہ لڑکی تھی جس کی طلب رومیو کی رگ و جاں میں دوڑتی تھی، جسے اس کے علاوہ ہر کسی میں انٹرسٹ تھا، لیکن رومیو کو وہ خود سے ایسے ہی دور کرتی تھی۔ دیکھو ڈیول، میں یہاں تمہارے مطابق کوئی بات کرنے نہیں آئی۔ بات ڈی کے کی ہے، اور تم جانتے ہو جب بات ڈی کی ہوتی ہے تو میں ڈی سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہوں، اتنی کہ میں کسی کی بھی جان لے سکتی ہوں۔ عام سے انداز میں کہتی وہ ایک دم سے اس کے گریبان سے پکڑتی دیوار پر پٹک گئی تھی، جس سے اس کا سر بری طرح سے دیوار سے ٹکرایا تھا۔ پاکٹ سے پسٹل نکالتی وہ پسٹل کی نال اس کی گردن پر ٹکاتی گھرائی تھی۔ جولیا کے وائلڈ روپ کو دیکھتا وہ آنکھیں بند کرتا زخمی سا مسکرایا تھا۔ جان بوجھ کر خود کو ڈھیلا چھوڑے وہ قریب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ڈیول کی جان جس میں بستی ہے اس کی جان ڈیول کے دشمن میں بستی ہے۔ ہولے سے مسکرا کر کہتا جولیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا تھا، جہاں حیرت ہی حیرت تھی۔ پھر بھی تم نے ڈی پر حملہ کروایا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ رومیو کبھی بھی بہکے دیکھ کر وہ غصے سے چلائی تھی۔ حملہ؟ تم نے الین پر اور ڈی پر حملہ کروایا تھا نا؟ رومیو کو حیران کن نظروں سے دیکھتا پا کر وہ غصے سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتی گھرائی تھی۔ نہیں، میں نے نہیں کروایا، جھوٹ بول رہی ہو تم۔ جولیا کی غصے سے لال سرخ آنکھوں میں دیکھتا وہ آہستگی سے بولا تھا جب وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ کہا نا نہیں کروایا۔ میں جانتا ہوں اگر ڈی کو کچھ ہو جاتا تو تم کبھی بھی میرے پاس نہ آتی۔ اسے خود پر یقین نہ کرتے دیکھ کر وہ ایک ہی جست میں اپنا گریبان پر رکھے جولیا کے ہاتھوں کو پکڑتا رخ پلٹ گیا تھا اور اسے بہت نرمی سے دیوار سے پن کیا تھا۔ غصے میں بھی اسے خود کا خیال کرتے دیکھ کر جولیا نے لب بھینچے تھے، جبکہ اس کے الفاظ اس کی آنکھوں میں سے سچائی دکھائی دی تھی۔ میری پسند کے فریگننس لگا کر آئی ہو، منانا پڑے گا تمہیں۔ پتہ ہے تمہارا رومیو کیسے تمہارے قریب آئے گا؟ جولیا کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی مہک پر وہ خمار بھرے لہجے میں کہتا مسکرایا تھا۔ رومیو، بات کو نہیں بدلو۔ اسے خود سے دور دھکیلتی وہ بپھری تھی جب وہ سختی سے اس کی دونوں کلائی کمر پر لاک کرتا اس کے بے حد قریب ہوا تھا۔ بات نہیں بدل رہا، بس تمہیں اپنے اتنے قریب پا کر جذبات بدل رہی ہیں، ضرورتیں انگڑائی لے رہی ہیں، میری طلب جاگ رہی ہے۔ جولیا کی قربت میں خود کو بے بس محسوس کرتا اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکراتا سرخ خمار آلود نگاہوں سے دیکھتا وہ گہرے سانس بھرتا بولا تھا، کیوں نہیں سمجھتے تم میری حالت کو جولیا؟ میں نے خود کو فقط تمہارے لیے رکھا ہے، ورنہ ضرورتیں تو کوئی بھی پوری کر سکتے ہیں۔ میری محبت، میرے جذبے بے لوث ہیں، تمہارے لیے میں تڑپ رہا تھا، تمہیں پانے کے لیے۔ آج تم ایسے میرے سامنے آ کر مجھے بے بس کر گئی ہو، میں خود پر اختیار کھو رہا ہوں۔ گھمبیر لہجے میں کہتا وہ جولیا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب کر گیا تھا۔ میں ایک ایسے شخص کی زندگی میں کبھی شامل نہیں ہونا چاہوں گی جو مجھے استعمال کرے۔ پل بھر میں خود کو سنبھالتی وہ رومیو کو خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ وہ جو بے خودی میں ڈوبا خود کو ڈھیلا چھوڑ کر کھڑا تھا، جولیا کے دھکیلے پر لڑکھڑا کر پیچھے گرا تھا۔ استعمال؟ ہاں، میں وہ کام نہیں کروں گی جو تم چاہتے ہو، کبھی تمہیں خوش کروں تو کبھی تمہارے۔ جولیا کے دھکیلنے پر وہ حواس میں لوٹتا کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ غصے سے اسے دیکھتی چلائی تھی،
ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب رومیو کی دھاڑ پر اسے کمرے کی چھت اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایک لفظ اور اگر تم نے اپنی زبان سے نکالا تو میں بھول جاؤں گا۔ سامنے کھڑی لڑکی میری محبت، میرا عشق ہے، زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ ایک ہی ٹیسٹ میں اس تک پہنچتا وہ پیچھے سے اس کے بال مٹھی میں دبوچتا قرایا تھا۔ کیوں؟ سچ بتانا کیا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تم نہیں چاہتے کہ تم ڈی کے خاص جولیا کو اپنا کر اس سے وہی کام کرواؤ جو وہ ڈی کے لیے کرتی تھی؟ مقابل کی گرفت میں مچلتی وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی گھرائی تھی۔ جولیا کی نم آنکھوں میں دیکھتا وہ اس کے بال چھوڑ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا ایسا، مجھے صرف تم چاہیے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں تم اس کے لیے جو بھی کام کرو کبھی نہیں روکوں گا، بس مجھے تم چاہیے ہو جولیا۔ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتا وہ جولیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا تھا جب وہ رومیو کی بات پر تنفر سے مسکرائی تھی۔ دیکھا، دکھا دی نا اپنی اصلیت، آ گئی نا بات زبان تک۔ پھر جب میں نے کہا تو اتنا غصہ کیوں آیا تمہیں رومیو؟ تم بھی تو وہی چاہتے ہو۔ تالی بجاتی وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی استہزائیہ ہنسی تھی۔ نہیں، میں ڈی جیسا نہیں ہوں، تم واقعی میں ڈی جیسے نہیں ہو۔ اس نے مجھے اس کام سے ایک نہیں سینکڑوں بار روکا رومیو، اور تم چاہتے میں تم سے شادی کر کے دوسروں کی راتیں حسین کروں؟ جولیا کی بات پر وہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ جب وہ افسوس سے سر ہلاتی غصے سے اسے گھورنے لگی تھی۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ تم وہ سب کرو، تم بس مجھ سے شادی کرو جولیا، مجھے تمہارے کام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم کیا کرتی ہو، کس کے لیے کرتی ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ابھی بھی جولیا کی بات اس کے جذبات کو نہ سمجھ پاتا وہ دیواروں کی طرح رونے لگا تھا۔ یہی تو بات ہے رومیو، تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا مجھے کون چھوتا ہے کون دیکھتا ہے، تمہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پڑتا ہے، فرق بہت پڑتا ہے، لیکن میں تمہارے لیے سب دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ غم و غصے سے کہتی وہ جانے لگی تھی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اسے روک گیا تھا۔ مجھے آنکھیں بند کرنے والا رومیو نہیں چاہیے، مجھے آنکھیں نکال لینے والا ڈیول چاہیے جو مجھے بس اپنا بنا کر رکھے۔ رومیو کی نم آنکھوں سے دیکھتی وہ لب دبا گئی تھی۔ جب وہ جولیا کی بات سمجھتا وہ بے یقین ہوا تھا۔ کیا سچ میں؟ جولیا تم نے جو ابھی کہا؟ بے یقینی سے کہتا وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرتا بولا تھا۔ میں تمہارے لیے کسی کی جان لے سکتا ہوں، اگر تم ڈی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تو میں بہت خوش ہوں جولیا، حیرانگی سے کہتا وہ لب دباتا اسے دیکھنے لگا تھا۔ لیکن میری ایک شرط ہے رومیو۔ کیا شرط؟ تمہارے لیے کہ جان حاضر ہے، چاہو تو خود مار دو۔ تمہارے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ رومیو اپنی جان پر کھیل کر پورا کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ حکم کرو۔ اسے اپنے لبوں پر جھکتے دیکھ کر وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی بولی تھی جب وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ میں نے یہ کب کہا میں ڈی کے لیے کام کرنا چھوڑ دوں گی؟ تمہیں یہ شہر، یہ کام چھوڑ کر جانا ہوگا یہاں سے۔ یہ شہر ڈی کا ہے، ڈی کا تھا اور ڈی کا رہے گا۔ تم اپنا سب کچھ ختم کرو اگر کر سکتے ہو تو پھر جولیا تمہاری آخری سانس تک تمہاری۔ مضبوط لہجے میں کہتی وہ اس کے ہاتھ دور کرتی بولی تھی جب حیران کو نظروں سے اسے دیکھتا وہ لب دبا کیا تھا۔ تمہارے پاس وقت ہے سوچنے کے لیے، سوچ لو۔ اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر وہ تلخی سے مسکرائی تھی، بغیر اس کی طرف دیکھے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ میک کے ساتھ کسی ضروری کام سے وہ باہر گیا تھا۔ ابھی شام ڈھلے وہ واپس لوٹا تھا۔ جب اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ کرتا وہ سیڑھیوں کی سمت بڑھا تھا کہ تبھی سٹنگ ایریا میں گلاس وال کے سامنے گمسم بیٹھی جولیا کو دیکھ کر کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتا اس کے سمت بڑھا تھا۔ جولیا؟ سامنے لان میں غیر مرئی نقطے کو دیکھتی جولیا کو اس کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ جب وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا مخاطب کر گیا تھا۔ سب کے مقابلے میں وہ بکھرے سے حلیے میں بیٹھی تھی، گولڈن شولڈر کٹ بالوں کو سختی سے کھینچ کر جوڑا بنائے ہوئے تھی جس سے اس کے چہرے کے نکوچ بھی کھنچے کھنچے تھے۔ وہ پرانی سی ہاف سلیو شرٹ پر ڈھیلی سی پینٹ پہنے ہوئی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اس کی زخمی ٹانگ جو پہلے سے کافی بہتر تھی لیکن ابھی ہائی ہیلز پہننے کی وجہ سے وہ درد سے دو چار تھی۔ تبھی وہ ٹانگیں سکیڑے چیئر پر بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے لیڈی گاگا؟ ہونٹوں کو گول کرتا وہ شرارت سے کہتا مسکرایا تھا۔ میں وہاں رومیو سے تم پر ہوئے اٹیک کے بارے میں استفسار کرنے گئی تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ تو اس نے کروایا ہی نہیں۔ پھر پتہ چلا اس سب میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا سوائے تمہارے، صرف تمہیں ہی گولی چھو کر نکلی۔ مرزا جسب کے مذاق اڑانے پر وہ اسے گھور کر دیکھتی سیدھا مدعے کی بات پر بولی تھی۔ جی، تم نے خود پر اٹیک کیوں کروایا؟ جولیا کے سوال پر وہ خاموش کھڑا مسکرایا تھا جب وہ چیئر سے ٹیک لگاتی بولی تھی۔ کرنا پڑا وہ سب۔ کوٹ اتار کر پھینکتا وہ کاؤچ پر بیٹھتا ٹانگ پر ٹانگ رکھتا مسکرایا تھا۔ کیا مطلب؟ تم نے وہ علین کو شادی کے لیے تیار کرنے کے لیے کروایا؟ حیرت سے اسے دیکھتی جولیا اس کے سامنے آئی تھی جب وہ وہاں سے گزرتی علین اپنا نام سن کر رک گئی تھی۔ نہیں، اسے ڈرانے کے لیے۔ شادی کے لیے تو وہ خود آئی تھی میرے پاس، شانے بے نیازی سے کہتا وہ مسکرایا تھا جب غصے سے مٹھیاں بند کرتی علین نے سامنے مسکراتے ہوئے مرزا جسب کو گھور کر دیکھا تھا۔ ویسے شادی کرتی نہ، اور میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ یار تمہیں تو پتہ ہے نا میں گرلز ایڈکٹ ہوں۔ جولیا کو حیرانگی سے دیکھتا پا کر وہ منہ لٹکا کر کہتا ہنسا تھا۔ وہ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اپنے قریب نہیں آنے دیتی الگ بات ہے، کسی اور کے قریب بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ 1 سال سے اسے خود پر کنٹرول کیا میں نے اس کے لیے۔ ہاتھ جھاڑ کر کہتا وہ سیدھا ہوا تھا۔
اس کا خیال دن رات میرے دل و دماغ پر حاوی رہتا ہے۔ ہیری بھی ناراض ہو گئی مجھ سے، افسوس سے کہتا وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا بول رہا تھا جب نظر بے ساختہ سامنے بت بنی الین پر اٹھی تھی، جو نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ضبط سے مٹھیاں بند کے دانتوں تلے لب دبائے ہوئے تھی۔ الین تم؟ بے چینی سے پہلو بدلتا وہ اس کے سن بڑھا تھا جب وہ نفی میں سر ہلاتی بغیر اسے اپنے قریب آنے کا موقع دیے وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ کیا یہ سب باتیں ابھی کرنی تھی تمہیں؟ غصے سے خاموش کھڑی جولیا کو دیکھتا وہ الین کے پیچھے گیا تھا، جبکہ اس سب کے برعکس وہ مسکرائی تھی۔ تمہیں دیکھ ہی لوں گا، اپنی غلطی مجھ پر ڈال کر چلے جاتے ہو ہر بار۔ غصے سے ٹائی جولیا کے منہ پر پھینکتا وہ اشتعال سے کہتا چلا گیا تھا جب کندھے اچکاتی مرتجسب کی جگہ پر کاؤچ پر ڈھہ گئی تھی۔ الین میری بات سنو۔ الین کے پیچھے آتا وہ اسے پکار رہا تھا جب وہ جلدی سے اپنے کمرے میں جاتی ڈور لاک کر گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہ دروازہ کھول نہیں سکتا؟ غصے سے بند دروازے پر ٹھوکر مارتا وہ دھاڑا تھا مقابل کی دھاڑ پر وہ دوسری سمت بری طرح سے کپکپائی تھی۔ الین اوپن دا ڈور، غصے سے بند دروازے پر مکہ مارتا وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، تم جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بول کر مجھ سے دوستی کی، جھوٹ بول کر یہاں لائے، پھر جھوٹ بول کر نکاح کیا، بہت جھوٹے ہو تم۔ مرتجسب کی سرد آواز پر وہ جی جان سے کپکپاتی ہوئی ہچکیوں سے روتی وہ مشکل بولی تھی۔ الین کے رونے میں روانگی دیکھ کر وہ لب بھینچتا بند دروازے کو گھور کر دیکھنے لگا تھا، جانتا تھا اگر وہ مزید کوئی سختی کرے گا تو وہ بجائے اس کے منانے کے اس سے خوفزدہ ہوتی اس سے دور جائے گی، اور وہ اس کے اتنا قریب آ کر دور نہیں ہو سکتا تھا۔ سرخ آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولتا وہ تن فن کرتا تو دو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آیا تھا جہاں کاؤچ پر بیٹھی جولیا ان دونوں کی آوازیں سن کر مطمئن سی آنکھیں موندے لیٹے ہوئی تھی۔ کیا جانتی تھی نا تم الین کھڑی ہے باہر؟ غصے سے اس تک پہنچتا وہ جولیا کا بازو اپنی آہنی گرفت میں لیتا غرایا تھا جو اچانک سے مرتجسب کے آ جانے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مرتجسب کی سرخ لہو چھلکاتی آنکھوں میں دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو جولیا، تمہاری وجہ سے میری ویڈنگ نائٹ سپائل ہو گئی۔ جولیا کو مسکراتے دیکھ کر وہ جھٹکے سے اسے چھوڑتا غرایا تھا۔ مرتجسب کے چھوڑنے پر وہ بری طرح لڑکھڑاتی کاؤچ پر گری تھی کہ تبھی مرتجسب کی بات پر وہ کہا لگا گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، کیا ڈی آج ویڈنگ نائٹ؟ کیا تمہاری بیوی نے کل تمہیں قریب نہیں آنے دیا؟ حیران ہونے کی کمال اداکاری کرتی وہ مرتجسب کے لال بھبوکا چہرے کو دیکھتی ہنسی تھی۔ بکواس بند کرو۔ جولیا کے ہنسنے پر وہ اس کا گلا دبوچ گیا تھا۔ مجھے مارنے سے کیا ہوگا، اپنی بیوی کو کنٹرول کرو۔ حیرت ہے، نکاح کے بعد بھی۔ مقابل کی گرفت میں خود کو ڈھیلا چھوڑتی وہ تنفر سے کہتی مسکرائی تھی۔ سب تمہاری وجہ سے ہے، تم جب تک یہاں رہو گی مجھے سکون سے نہیں رہنے دو گی۔ جولیا کبھی بھی مسکراتے دیکھ کر مرتجسب کے دماغ کی نسیں تنی تھی۔ میری وجہ سے؟ میں نے کہا تھا تم زور زور سے چلا کر کہو کہ تمہیں لڑکی کی ضرورت ہے، تم گرلز ایڈکٹ۔ میں نے کہا تھا خوشی خوشی اپنا کارنامہ بتاؤ۔ غصے سے مرتجسب کو دیکھتی وہ بپھری تھی۔ تمہارا وہ عاشق تمہیں یہاں سے لے جائے رخصت کر کے جولیا تو بہتر ہوگا، نہیں تو میں تمہیں اس دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ مسلسل گردن پر بڑھتے دباؤ پر جولیا کے چہرے کی رنگت حد درجہ سرخ ہوئی تھی، سانس بھی الجھنے لگی تھی، مگر وہ مرتجسب کو دیکھتی بغیر مزاحمت کے زخمی سا مسکرا رہی تھی۔ اسے ایسے ہی خود کو آزاد چھوڑے دیکھ کر وہ غصے سے کہتا اسے دور دھکیل گیا تھا۔ کیوں چھوڑ دیتے ہو مجھے؟ ڈی مار دو، کیونکہ میں تمہیں خوش نہیں رہنے دوں گی۔ الین کے ساتھ جیسے آج تمہاری ویڈنگ نائٹ سپائل ہوئی ہے، ایسے ہی تمہیں الین کی قربت کے لیے میں تڑپتا دیکھوں گی تو بہت سکون ملے گا مجھے۔ تم سے زیادہ وہ میری بات پر یقین رکھتی ہے۔ بری طرح کھانستی وہ اپنا گلا سہلا دے تلخی سے مسکرائی تھی۔ میں نے اسے یہاں سے بھاگ جانے کا کہا تھا، اور دیکھو 2 دن بعد وہ بھاگنے کے لیے تیار بھی تھی۔ اگر میں اسے بتا دوں ہیری کی اور تمہاری سچائی، پھر؟ تنفر سے کہتی وہ مرتجسب کے روبرو آئی تھی۔ جب وہ غصے سے اسے گھورتا جولیا کی بات پر سیخ پا ہوتا، ایک بار پھر سے اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ اب کی بار گرفت پہلے سے کئی گنا سخت تھی۔ خبردار اگر تم نے الین کو کچھ بتایا تو۔ صحیح کہتی ہو تم، اگر وہ تمہارا سچا عاشق ہوتا تو اب تک میرے پیچھے پیچھے آ جاتا۔ آفر کی تھی اسے تمہیں لے جانے اور عزت سے رکھے تو میں یہ میکسیکو اسے دے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن شاید تم ٹھیک تھی، وہ تمہیں عزت سے رکھنا ہی نہیں چاہتا، تبھی تو آیا نہیں ابھی تک۔ میری آفر بھی کم لگی اسے۔ جھٹکے سے اسے دیوار سے پن کرتا وہ سرد اسپاٹ لہجے میں کہتا غرایا تھا، جبکہ درد و تکلیف سے جولیا کی سانسیں جو تھمنے لگی تھیں آنکھیں باہر نکلنے کو تیار تھی، وہ ایسی حالت میں بھی مرتجسب کی بات پر مسکرائی تھی۔ جی کہ تبھی وہاں آتے رومیو نے جولیا کے بہت قریب اس پر جھکے مرتجسب کو دیکھتے ضبط سے مٹھیاں بند کی تھی۔ خود پر قابو نہ پاتا وہ غصے سے چلایا تھا۔ رومیو کی آواز سن کر وہ جولیا کو چھوڑتا پیچھے مڑا تھا جہاں غصے سے خود کو گھورتے اور رومیو کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مرتجسب کے پیچھے بری طرح سے کھانستی جولیا کو زمین پر 2 جنوں بیٹھتے دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کے سمت بڑھا تھا۔ جولیا تم ٹھیک ہو؟ جولیا کے لیے رومیو کی تڑپ دیکھتا وہ مسکراتا وہ کاؤچ پر بیٹھا تھا۔ تو تم آ گئے، ہر وقت آ کر اپنی جولیٹ کو بچا لیا تم نے۔ 1 سیکنڈ کی دیری پر تمہاری خوبصورت شاطر محبوبہ کا جنازہ اٹھانا پڑتا تمہیں۔
جولیا کی پیٹھ ہلاتے رومیو کو دیکھتے مترسب نے تعصب سے مسکراتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے کہا تھا۔ جب سرخ شکوہ کو نظروں سے اسے دیکھتی جولیا نے رومیو کو خود سے دور کیا تھا۔ جولیا، میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں۔ جولیا کا خود کو دور کرنا رومیو کو برا لگا تھا۔ تم یہاں اپنے مطلب سے آئے ہو، اسے سے کہتے ہوئے مترسب کے برابر میں کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی۔ لمبا سانس خارج کرتا ہوا ایک نظر جولیا کو دیکھتا ان دونوں کے عین سامنے بیٹھ گیا تھا۔ میں جولیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اسے عزت سے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، ڈی، اور اس کے لیے مجھے ہر شرط منظور ہے۔ جولیا کے سرخ گردن پر چھپی مترسب کی انگلیوں کے نشان دیکھتا ولا پھینچتا سختی سے بولا تھا۔ وہ چاہ کر بھی مترسب سے جولیا کی تکلیف کا حساب نہیں لے سکتا تھا، جس کی وجہ خود جولیا تھی، جسے مترسب کا کوئی عمل برا ہی نہیں لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دیتے بغیر مترسب کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ رومیو کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی جولیا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ تم یہاں سودا کرنے آئے ہو رومیو؟ مجھے وہ شرط منظور نہیں جو ڈی نے تمہارے آنکھیں رکھی تھی۔ وہ پلک جھپکتے اپنی آنکھوں میں آئی نمی دور دھکیلتی وہ ضبط سے گھرائی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم جولیا؟ تم بھی تو یہی چاہتی تھی نا، اب جب میں مان رہا ہوں تو اب انکار کیوں؟ ناسمجھی سے جولیا کو دیکھتا وہ پریشانی سے گویا ہوا تھا، جس پر مترسب نے تعصب سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ تم نے میری نہیں ڈی کے آفر ایکسیپٹ کیے، تبھی تو یہاں آ گئے ہو، سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ چلائی تھی۔ تمہاری آفر؟ جولیا کی بات پر مترسب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں یہاں تم سے شادی کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہ سب کانٹریکٹ ڈی کو دے کر جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے بس تم چاہیے ہو جولیا۔ مترسب کو سرے سے نظر انداز کرتے وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے۔ ڈی، مجھے تمہاری آفر قبول نہیں، مجھے صرف جولیا چاہیے، یہ کام یہ شہر تم رکھو۔ جولیا کی حیران کو نظروں میں دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ بے یقینی سے رومیو کو دیکھتی جولیا کے لب مسکرائے تھے۔ محبت کا مان بخشنا تو اسے پتہ تھا، لیکن مان کو محبت سے بخشے جانا کیا ہوتا ہے وہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ رومیو کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا جہاں آباد دیکھ کر وہ فخر سے گردن اکڑا گئی تھی، اور ٹیبل پر فائلز رکھتا وہ مسکرا کر جولیا کو دیکھتا مترسب کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ میں آج ابھی اور اسی وقت میکسیکو سے جڑے اپنے سب کاموں سے دستبردار ہوتا ہوں۔ شوق مسکراہٹ لبوں پر سجاتا وہ اپنا کوٹ چھاڑتا کھڑا ہوا تھا جب اسے اٹھتے دیکھ کر جولیا اپنے کہے کے مطابق مترسب کے برابر سے اٹھتی رومیو کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں رومیو کے ساتھ بھلے ہی جا رہی ہوں ڈی، لیکن میں یہاں آتی رہوں گی۔ رومیو کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتی وہ خاموش بیٹھے مترسب کو دیکھتی ہی مسکرائی تھی۔ گڈ بائے۔ فاتح مسکراہٹ لبوں پر سجاتا وہ رومیو مسکرا کر کہتا جولیا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتا جانے کے لیے مڑا تھا جب ان دونوں کو جاتے دیکھ کر وہ طمانینت سے مسکراتا کھڑا ہوا تھا۔ ایک منٹ رومیو۔ پلٹ کر مسکراتے ہوئے مترسب کو دیکھتی وہ رومیو سے ہاتھ چھڑواتی بھاگ کر مترسب کے سینے سے لگی تھی۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی ڈی، لیکن تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ مترسب کے گلے میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے گال پر لب رکھتی نم لہجے میں کہتی مسکرائی تھی۔ اس کے گال پر لب رکھتی اس پاگل کی محبت سے واقف وہ ہولے سے مسکراتا ہوا اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ خوش رہو اور مجھے بھی رہنے دو، شرارت سے کہتا وہ اس کی پیٹھ تھپتھپاتا مسکرایا تھا۔ مترسب کی بات کا مطلب سمجھتی وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ محبت کرتی ہے تم سے وہ پاگل، آج سے نہیں پہلی ملاقات سے جب تم میک بن کر ملے تھے۔ مان جائے گی۔ مترسب کے انداز میں ہی اس کے پیٹھ تھپاتی وہ مسکرائی تھی جبکہ جولیا کے انکشاف پر وہ چونکا تھا۔ تم سے زیادہ میری سنتی ہے، کہو تو بات کروں جا کر؟ نہیں تم جاؤ یہاں سے، میں خود دیکھ لوں گا اسے۔ جولیا کے آفر پر وہ سختی سے منع کرتا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے بولا تھا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی خاموش کھڑے رومیو کی سمت بڑھی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔